السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل مسٹر کشمیر۔ دوستو، مہاراجہ ہری سنگھ کا آخری دور اپنی نوعیت کے اعتبار سے اور تاریخ کے اعتبار سے انتہائی اہم اور ہنگامہ خیز رہا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں برصغیر مختلف سیاسی تحریکوں کی ہماجگاہ بنا ہوا تھا اور ملحقہ علاقوں کے حالات کا اثر کشمیر پر بھی پڑ رہا تھا۔ ان تحریکوں میں ستیہ گرہ، تحریک عدم تعاون، تحریک خلافت وغیرہ شامل تھی، اور ان کے اثرات کسی نہ کسی طور پر ریاست جموں کشمیر پر بھی ہو رہے تھے۔ مزید چیزوں کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں۔ 1908 میں جموں کے چند فارغ التحصیل نوجوانوں نے، جن میں مقبول احمد، قاضی شمس الدین اور محمد بشارت کے نام نمایاں ہیں، ینگ مینز مسلم ایسوسی ایشن کے نام سے ایک تنظیم قائم کی۔ ایسوسی ایشن کے لوگوں میں مطالعہ کا شوق پیدا کرنے کے لیے مٹھا بازار میں ایک دارالمطالعہ قائم کیا۔ 1924 میں اپنے سالانہ اجلاس کے بعد آریہ سماج کی شدھی کی تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے جموں میں اس انجمن نے بہت کام کیا۔ 1921 میں جموں میں مسلمانوں کو بڑی مشکل سے ایک مذہبی تنظیم بنانے کی اجازت مل گئی، جس کا مقصد مسلمانوں کو قرآن حکیم کی تعلیمات سے آگاہ کرنا تھا، مگر ساتھ ہی پولیس کو ہدایت کی گئی کہ اس تنظیم کی سرگرمیوں پر نظر رکھے۔ مہاراجہ ہری سنگھ کی تخت نشینی سے صرف ایک سال پہلے 1924 میں سری نگر کی سلک فیکٹری کے مزدوروں نے شرح مزدوری میں اضافہ کے لیے اور افسروں کی زیادتیوں کے خلاف ایک تحریک شروع کی۔ اپنے حقوق منوانے کی خاطر ریشم خانہ کے مزدوروں کی تحریک کو حکام نے بغاوت کا نام دے کر سختی سے کچل دیا۔ اگرچہ یہ بغاوت ناکام رہی، لیکن کشمیری مزدور طبقہ میں بیداری پیدا ہوگی اور انہوں نے اپنے حقوق منوانے کا ڈھنگ سیکھ لیا۔ اکتوبر 1924 میں ہی وائسرائے ہند لارڈ ریڈنگ کشمیر کے دورے پر آیا۔ وادی کے مسلمانوں نے اس موقع پر اس کے سامنے ایک یادداشت پیش کی، جس پر 7 عمائدین کے دستخط تھے۔ یادداشت میں پیش کیے گئے بے ضرر اور غیر سیاسی مطالبات کا خلاصہ یہ تھا: ریاست کی زمین کاشت کرنے والے موروثی مزارعین کو ملکیت کے حقوق دیے جائیں، ریاست سے بیگار کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کو ریاست کی ملازمتوں میں مناسب نمائندگی دی جائے، مسلمانوں کی مساجد، مزارات اور خانقاہیں جو حکومت کی تحویل میں ہیں واگزار کی جائیں۔ یادداشت پر دستخط کرنے والوں میں خواجہ سعد الدین شال، خواجہ حسن شاہ نقشبندی، میر وائز کشمیر، مولوی احمد اللہ، میر وائز ہمدانی، آغا سید حسین شاہ جلالی، مفتی شریف الدین اور خواجہ حسن شاہ شامل تھے۔ بعد میں خواجہ سعد الدین شال کو ریاست سے 2 سال کے لیے جلا وطن کر دیا گیا اور ان کی جاگیر ضبط کر لی گئی۔ ہری سنگھ نے تخت نشین ہوتے ہی سری نگر میں متعین انگریز ریزیڈنٹ کی بہت سی مراعات واپس لے لی تھی اور حکم دیا تھا کہ ریاست میں یونین جیک نہ لہرایا جائے۔ ہری سنگھ نے برطانوی ریزیڈنٹ کو اس بات پر مجبور کیا تھا کہ وہ موسم سرما میں اپنا ہیڈ کوارٹر ریاست سے باہر لے جائے۔ 1929 میں کچھ اعتدال پسند مسلم سیاستدانوں نے مہاراجہ کے پاس ایک عرضداشت پیش کی، جس میں سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کی نمائندگی کو ناکافی قرار دیا گیا۔ اس سلسلہ میں پرائیویٹ طور پر طے پایا کہ مسلمانوں کے لیے کم از کم 50% اسامیاں وقف کر دی جائیں، لیکن اس پر نہ ہونے کے برابر عمل ہوا، چنانچہ بے اطمینانی اور بڑھ گئی۔ نوجوانوں نے خود کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ سری نگر میں ایک دارالمطالعہ کھولا گیا، جہاں یہ لوگ بیٹھ کر مختلف معاملات پر طویل گفت و شنید کرتے۔ کافی سوچ بچار کے بعد ان نوجوانوں نے ریاستی کابینہ تک رسائی حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزراء سے ملنے کے لیے 2 ارکان کا ایک وفد ترتیب دیا گیا، جن میں سے ایک محمد عبداللہ تھے۔ اس ملاقات کا نتیجہ مایوس کن رہا۔ کشمیری پنڈت بھی ڈوگرہ حکومت کی اس امتیازی پالیسی سے، جو سراسر جموں کے لوگوں کے حق میں جاتی تھی، سخت نا امید تھے۔ ہری سنگھ کے دور میں یہ امتیازی پالیسی اور بھی عیاں ہو گئی۔
چنانچہ 1925 اور 31 کے دوران پورے 6 سال تک کشمیری پنڈتوں نے اس طرز عمل کے خلاف احتجاج کیا۔ ان کے مطالبات میں ملازمتوں میں حصہ، اختیارات اور انجمن سازی کی آزادی، دستور ساز اسمبلی کی تشکیل، ریاستی نظم و نسق میں مقامی باشندوں کی اعلیٰ عہدوں پر نمائندگی وغیرہ شامل تھے۔ یہ تحریک کشمیر کشمیریوں کے لیے کے نام سے مشہور ہوئی۔ تاہم ان تمام کوششوں کا ایک مثبت نتیجہ برآمد ہوا کہ پشتنی باشندہ ریاست کی اصطلاح سامنے آئی اور 31 جنوری 1927 کو اسے قانونی شکل دی گئی۔ مہاراجا نے اس ضمن میں ایک حکم جاری کیا جس کی روح سے غیر ریاستی باشندوں پر آئندہ کے لیے ملازمت کے دروازے بند کر دیے گئے۔ نیز اس حکم کی روح سے غیر ریاستی لوگوں کے لیے زرعی ارضیات خریدنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اسی تسلسل میں آگے بڑھتے رہیں گے۔ یہ انتہائی اہم چیپٹر شروع ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت۔ فی امان اللہ۔